جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا کسی کے قتل پہ، تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے، کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا ہے، لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے، کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے اور مرا جا رہا ہے، بھائی یہ اتنی محبت نہیں ہے، یہ محبت کی اپوزٹ ہے، نفرت ہے، مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو، تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں، یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے، بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں، بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کا، بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے، خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے، بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی، بہت افسوس ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم بخت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والے کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا، پیسہ اللہ نے دیا، اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے، لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکوٰۃ میں، کوئی اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکوٰۃ کی، وہی پہن لے، لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو ایسے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، گیٹ اپ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے، بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے، ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا، اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا، شام سے پہلے صدقہ، کھانا نہیں ہے شام کو، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں گے، بغیر کھائے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے، پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں، سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں، اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا، پیون زدہ کپڑے پہنے، کیوں پہنے؟ اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا، جب ہے تو نظر آنا چاہیے، جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا، تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار، جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے ہی سلسلے کے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں، 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین، جو مشائخ ہیں، بڑے لوگوں کو تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں، سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو، سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں، نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے، اس کو کیا اللہ اللہ کا پتہ، اس کو کیا پتہ، ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں.
باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسا ہی نہیں کہا جاتا. فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے, اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز, ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ دو خرابیاں آتی ہیں, اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام تو ایسا نہیں. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں تو یہ خرابی. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے, اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا, خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں. اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا, بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت کا لباس الگ, ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے ہی کپڑے تم پہنو, جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو, جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی بولو. ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے یار. ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں, وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے, جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو, آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے, خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا, اور میرے شیخ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے ہیں, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ, چاروں سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا, مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے, عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو مفتی اعظم پاکستان, جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند, کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں, اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں, آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ, لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو, جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو, جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے, جو مفتی تھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے, جو مفتی بن چکے تھے, بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو
تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے, لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسا ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں, گھل مل کے سب میں. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آدمی, باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے, یہ تو پاگل ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے, یہ گھڑی صحیح ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, ٹائم صحیح ہے اس کا. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. علامتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو, کافر, غیر مسلم, انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں, تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہیں یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو, اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی کس سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں. لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو, ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں. محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش, ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو. اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو, تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی وہ دل تو میرے اختیار میں نہیں. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی, وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے.
لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لیں نا, بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا. محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ بنا لیا, پھر پھوکڑ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہیں, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا؟ پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے. محبت ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں.